نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر رومی، جس کو یورپ والے سکندر گریٹ کہتے ہیں، بڑا سکندر، جس کو دنیا نے فاتح اعظم کا لقب دیا ہے، جس نے دنیا کی تاریخ میں زیادہ فتوحات حاصل کرنے والے بادشاہوں اور جرنیلوں میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ دنیا کا یہ عظیم فاتح دنیا کے ملک فتح کرتے کرتے چین کی سرحد پہ پہنچا، لیکن چین کی سرحد سے یہ واپس آ گیا اور ملک چین کو اس نے نہیں چھیڑا۔ سکندر رومی نے ساری دنیا فتح کر لی، چین فتح نہیں کیا۔ کیوں؟ اصل میں ہوا یہ کہ سکندر رومی، سکندر گریٹ، جب دنیا کے ملکوں کو تاراج کرتا ہوا، دنیا کے ملکوں پہ ملک فتح کرتا ہوا چین کے بارڈر پہ پہنچا، تو یہ اپنا بھیس بدل کے چین میں داخل ہو گیا، دیکھنے کے لیے کہ میں چین کے حالات دیکھتا ہوں، چین کی جنگی تیاریاں دیکھتا ہوں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ چینی فوجوں کے ہاتھ لگ گیا، چینی لوگوں نے گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ اس وقت چین کی کوئی عورت تھی، تو شہزادی کے سامنے جب یہ آدمی پیش ہوا تو شہزادی نے پہلے سے شاید ان کی تصویریں یا کچھ معلومات تھی، جس کی وجہ سے شہزادی نے پہچان لیا کہ یہ تو واقعی سکندر رومی ہے، سکندر گریٹ ہے۔ تو چین کی شہزادی نے اس کو جیل بھیج دیا، گرفتار کروا دیا اور حکم دیا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ دی جائے۔ 3-4 دنوں کے بعد چین کی شہزادی نے سکندر رومی کو اپنے سامنے بلایا تو یہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ تو چین کی شہزادی نے ہیرے، جواہرات، اسلحہ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ آگے سے بڑے لجاجت والے انداز کے اندر کہنے لگا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کھانا اور پانی چاہیے، میں تو کئی دنوں سے کھانے اور پانی کی وجہ سے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوں، پریشان ہوں۔ تو چین کی شہزادی نے پھر ہلکا پھلکا کھانا، جس کا آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ دال پانی، دال روٹی، اس کے سامنے رکھی۔ تو یہ دنیا کا فاتح اعظم اس ہلکے پھلکے کھانے کو ایسے کھا گیا جیسے یہ دنیا کا سب سے لذیذ کھانا ہے۔ تو چین کی شہزادی نے اس کو بتایا کہ جن ہتھیاروں کے پیچھے، جن ملکوں کے پیچھے، جس زمین کے ٹکڑے کے پیچھے، جس دولت اور ہیرے جواہرات کے پیچھے تو نے ساری دنیا تباہ کر دی ہے، ساری دنیا فتح کر لی ہے، وہ تو ساری چیزیں اور دنیا کے سارے خزانے مل کر تیری بھوک بھی نہیں مٹا سکتے، تیری پیاس بھی نہیں مٹا سکتے۔ تو سکندر گریٹ کو چینی شہزادی کی اس نصیحت سے بڑا دھچکا لگا اور اس نے چین کے ملک کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے اپنی فوجیں جو ہے واپس لے گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی بڑا سبق ملتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، مرنے پہ، موت پہ، قبر پہ، آخرت پہ، جنت جہنم پہ ہمارا یقین ہے۔ تو آج ہم دنیا کے اندر جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جس دولت کو کمانے میں، زمینیں بنانے میں، مقدمات کے اندر رشتہ داروں کے حقوق غصب کرنے میں، حلال حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم سوچیں کہ یہ حرام کی کمائی، یہ رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، محلے والوں پہ ظلم کرنا، حرام اور حلال کی زمینیں غصب کرنا، حرام اور حلال کی دولت جمع کرنا، کیا یہ ہمارے کام آئے گا؟ قبر کے اندر، آخرت کے اندر دولت، جاگیریں، مظالم، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے کام آئے گی تو نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔